أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق اللہ العظیم۔ وہ لوگ الذین وہ لوگ ہم عن صلاتہم جو اپنی نمازوں سے ساہون غفلت برتتے ہیں، الذین وہ لوگ جو ہم یراؤون دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ اور معمولی چیز کو خرچ کرنے سے بھی انکار کرتے ہیں۔ اس سے پہلے والی آیت جو ابھی آیات پڑھی گئی ہیں، اس سے پہلے والی آیت ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ہلاکت ہو ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، ان نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہو۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے الذین ہم فی صلاتہم ساہون نہیں کہا، عن صلاتہم ساہون کہا ہے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہو جاتا ہے؟ فی صلاتہم ساہون کا مطلب یہ ہے کہ ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے جو اپنے نماز میں غفلت کرتے ہیں، اور عن صلاتہم ساہون کی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت کرتے ہیں۔ نماز سے غفلت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنے میں کوتاہی کرتے ہیں، وقت ٹلا کر کے نماز پڑھتے ہیں، اکثر و بیشتر نماز کو قضا کر دیا کرتے ہیں، یہ مراد ہے عن صلاتہم سے۔ اگر فی صلاتہم کہہ دیا جاتا تو ہمارے لیے بہت خطرے کی گھنٹی تھی۔ عام طور پر نماز میں جو غفلت ہے وہ بہت کامن ہے۔ اگر اتنی سخت وعید ان لوگوں کے لیے بیان کر دی جاتی جو نماز میں غفلت کرتے ہیں، غفلت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، تو لوگوں کے لیے بہت ہی مشکل ہو جاتا، کیونکہ بہت سی مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ مختلف کاروباروں سے نکل کر کے، کھیل کے میدانوں سے اٹھ کر کے، اور ایسے ہی اپنی دیگر مصروفیات سے فارغ ہو کر کے اذان کے بعد لوگ نماز کو آ جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں جس کام سے فارغ ہو کر کے نماز میں آدمی مشغول ہوا ہے، دماغ اسی کام کے اندر چلتا رہتا ہے، اور نماز میں دل نہیں رہتا۔ امام صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے، امام صاحب کے ساتھ نماز مکمل کر لی، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ امام نے کون سی صورتیں پڑھائی ہے، یہ پتہ نہیں ہے کہ کتنی رکعتیں ہوئی ہے، یہ پتہ نہیں ہے کہ 2 رکعت پر امام صاحب بیٹھے کہ نہیں بیٹھے، یہ اندازہ نہیں ہے کہ امام صاحب نے 2 سجدے کیے ہیں کہ 1 سجدہ کیا ہے۔ ایک روٹین ہے کہ اس طرح سے امام کی آواز آتی رہے گی، ہم سب کے ساتھ ایکشن کرتے چلے جائیں۔ ایسے ہی خواتین بھی اپنے گھر میں چاول پکا رہی ہو، روٹی بنا رہی ہو، اور سالن چولہے پہ ہے، دودھ چولہے پہ رکھا ہوا ہے، نماز کا وقت ہوا، وہ اپنے کاموں سے فارغ ہو کر کے یا اپنے کاموں کو چھوڑ کر کے نماز کے لیے آ گئی، اور دل پورا کا پورا باورچی خانے میں ہے، دل پورا کا پورا بیٹے کے اندر اٹکا ہوا ہے، شیرخوار بچہ ہے چھوٹا سا۔ تو بعض مرتبہ یہ دل کو مختلف مصروفیتوں سے نکال کر کے، مختلف خیالات سے ہٹا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب یکسوئی کے ساتھ متوجہ کرنا، یہ بہت گراں ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے، اور ہر ایک کے بس کی بات ہوتی نہیں ہے۔ اور خاص طور سے وہ لوگ جو نماز اور عبادات میں کمزور ہے لیکن ایمان والے ہیں، نمازوں کا اہتمام اور پابندی بھی کرتے ہیں،
لیکن اس رخ سے اپنی نمازوں کے اوپر محنت کرنے کا انہیں موقع نہیں ملا کہ نماز یکسوئی کے ساتھ کیسی پڑھی جائے، نماز کے اندر غیر اللہ کا خیال نہ آئے، اس کا اہتمام کیسے کیا جائے، اس رخ سے محنت کرنے کا کبھی موقع ہی نہیں ملا۔ ان لوگوں کے لیے نماز بہت گراں ہو جائے گی۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فی صلاتہم نہیں کہا کہ وہ ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے جو اپنی نماز میں غافل ہیں، نہیں۔ اگر آپ غفلت کے ساتھ بھی نماز پڑھ لیں تو نماز ہو جائے گی، اور نماز نہ پڑھنے سے بہتر ہے کہ غفلت کے ساتھ ہی صحیح نماز ادا کر لی جائے، کیونکہ نماز نہ پڑھنا یہ بہت ہی زیادہ وعید کی بات ہے۔ جیسے اس آیت مبارکہ میں کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاکت کو بیان کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز چھوڑتے ہیں، اور جب اللہ نے تاریک صلاۃ کے لیے، نماز کو چھوڑنے والے کے لیے ہلاکت اللہ نے بیان کر دی، تو پھر اس کی ہلاکت میں کیا شک و شبہ ہے، کیا سوچنے کی بات ہے۔ آج بہت سارے لوگ اپنے مختلف مسائل میں پریشان ہیں، اور وہ کہتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، علماء کے پاس آ کر کے وظیفے لیتے رہتے ہیں، اور مختلف دانشمند لوگوں سے مشورے کرتے رہتے ہیں کہ آخر ہم کیا کریں اپنی نماز میں دل لگانے کے لیے، یہ پوچھتے رہتے ہیں، کیا کریں ہم اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ لیکن مسائل کا حل تو سب سے پہلے اللہ کے احکام کی اطاعت اور پابندی میں ہے۔ نماز پورے اہتمام کے ساتھ چھوڑتے رہیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی سے امید یہ لگائے رکھیں گے کہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں، ہمیں پریشانی اور مصیبت نہ آئے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے پہلے ہی خبر دے دی ہے کہ ان نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہو جو اپنی نمازوں میں غفلت کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، یعنی اپنی نمازوں سے غفلت کرتے ہیں، یعنی نماز چھوڑتے ہیں۔ چنانچہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تشرک باللہ شیئا، مجھ سے میرے خلیل حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی کہ کس بات کی، کہ تم کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وَإِن قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ، اگرچہ کہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور جلا دیا جائے، وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدَةً، اور دوسرے یہ فرمایا کہ کبھی بھی عمدن کسی نماز کو نہ چھوڑو، فَمَن تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا، کیونکہ جو شخص متعمدن یعنی عمدن قصدن کسی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، بریئت منہ الذمۃ، تو اس سے ذمہ بری ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنے ذمے کو اٹھا لیتا ہے، بریئت منہ الذمۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنا ذمہ اٹھا لیتا ہے۔ ایک دوسری روایت ہے کہ ایسے شخص سے اللہ اور اس کا رسول اپنی ذمہ داری سے براعت کا اظہار کرتے ہیں، یعنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اب ایسے شخص کی مدد و نصرت کے لیے اللہ تبارک و تعالی مدد و نصرت نہیں کریں گے ایسے شخص کی جو نماز کا پابند نہ ہو اور نماز سے غفلت کرتا ہو۔ چنانچہ ایک دوسری روایت ہے کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب آپ کی شہادت ہوئی اور ابو لولو فیروز نامی ایک شخص نے فجر کی نماز کے وقت میں آپ کے پیٹھ میں خنجر بھونک دیا تھا اور بہت زیادہ خون آپ کے زخم سے رس رہا تھا، تو اس وقت بے ہوشی طاری رہتی تھی، لیکن جب آنکھ کھولتے تو ایک ہی جملہ زبان سے نکلتا اور فرماتے لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، جو شخص نماز کو چھوڑ دیتا ہے اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور یہ اس وقت آپ کہا کرتے تھے جب کہ آپ کے زخم سے خون بہت زیادہ بہ رہا تھا
اور آپ کے اوپر غشی اور بے ہوشی کی کیفیت طاری تھی، لیکن جب کبھی کچھ ہوش آتا تو یہی جملہ ارشاد فرماتے کہ نمازوں کی حفاظت اور پابندی کرو، اس لیے کہ جو شخص نماز کا اہتمام نہیں کرتا اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ من حافظ علیہا کانت لہو نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، جو شخص نماز کی محافظت کرتا ہے اور نماز کا اہتمام کرتا ہے اس کے لیے نور ہے، اور یہ نماز اس کے لیے حجت بن جائے گی اللہ کے پاس، دلیل کے طور پر پروف بن کر کے اللہ کے پاس گواہی دے گی، اور قیامت کے دن یہ نماز نجات کا سبب بنے گی بندے کے لیے۔ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاتٌ، اور جو شخص نماز کی حفاظت نہیں کرتا، اس کا اہتمام نہیں کرتا، نہ اس کے لیے کوئی نور ہے اور نہ اللہ کے پاس کوئی حجت اور دلیل ہے، اور نہ ہی نجات کا کوئی راستہ ہے۔ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَف، اور قیامت کے دن وہ قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف ایسے سخت ترین دشمنان اسلام کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اس کی سند حسن درجے کی ہے، اس وجہ سے نماز کا اہتمام بہت ضروری ہے کہ جو شخص نماز نہ پڑھے اس کا حشر جب قیامت کے دن فرعون اور حامان کے ساتھ ہوگا تو اس سے بڑی ہلاکت کی بات اور کیا ہے۔ اسی لیے ایک دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ کفر کے اور بندے کے درمیان نماز کے چھوڑنے کا فرق ہے، یعنی نماز چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے جیسے کفر و شرک انتہائی بڑا گناہ ہے۔ اس وجہ سے نماز کا بڑا اہتمام کرنا ہے، جیسے ابھی روایت ہمارے سامنے آئی ہے کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے اس کے لیے یہ نماز نور بن جاتی ہے، اور اس کے لیے نماز ذریعہ نجات بن جاتی ہے۔ اور اگر یہ نماز نور بنے اور ذریعہ نجات بنے تو ہمارے لیے پھر خوش و خرم کی زندگی ہے، اور آرام اور اطمینان اور دلی سکون اس کی وجہ سے نصیب ہوتا ہے۔ جو لوگ نمازوں کے پابند ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ اگر کوئی ایک نماز ان کی چھوٹ جاتی ہے یا کسی نماز میں تاخیر ہو جاتی ہے تو طبیعت میں کیسی بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، وہ کیا وجہ ہے، کیوں اور کس وجہ سے ایسی بے چینی پیدا ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ بس ایک ہے، وہ یہ ہے کہ ایک نور نماز کی وجہ سے بندے کو ملتا ہے، وہ نور نہ ملنے کے نتیجے میں بندہ اپنے اندر ظلمت اور تاریکی کو محسوس کرتا ہے، اور جب نماز پڑھتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ ظلمت دور ہوتی ہے اور اللہ کی وجہ سے ایک خاص قسم کا نور ملتا ہے اور ایک خاص قسم کی سکینت اور طمانینت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس وجہ سے نماز کا بڑا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، من فاتہ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو جاتی ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس شخص کے اہل و عیال اور مال و دولت ساری کی ساری چیزیں ہلاک و برباد ہو گئی۔ ذرا آپ امیجن کریں، تصور کر کے دیکھیں کہ کوئی شخص ایسا ہو، یا اپنے اوپر خود تصور کریں کہ آپ کے پاس جتنا مال و دولت ہے یہ سارا کا سارا لٹ گیا، اور اللہ حفاظت فرمائے کہ ہماری آل و اولاد اور بیوی بچے سارے کے سارے ہلاک و برباد ہو گئے، تو ایسے شخص کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ شخص کتنا پریشان ہوگا اور کیا اس کا عالم ہوگا، اور اس کی ذہنی کیفیت اور ذہنی بوجھ اس کا کتنا ہوگا، دماغی دباؤ اس کے اوپر کس قدر سخت ہوگا کہ اس کا سارا مال و دولت بھی لٹ گیا اور دوسری طرف اس کے اہل و عیال اور بیوی بچے بھی ہلاک و برباد ہو گئے۔ اب اسے اپنے مسائل کے حل کے لیے کوئی نظر نہیں آتا ہے، اور کچھ اس کو اپنے زندگی کی امید نہیں رہتی، وہ انتہائی پریشان حال ہوتا ہے۔ ایک نماز کا چھوٹ جانا
اس سے زیادہ سخت ہے کہ جیسے کسی شخص کے اہل و عیال اور مال و دولت سب کے سب لٹ گئے ہوں، اس سے زیادہ سخت ہے کسی ایک نماز کا چھوٹ جانا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ایک نماز کے چھوٹ جانے کا نقصان اتنا بڑا ہے جتنا نقصان یہ سب کے سب لٹ جانے کا نہیں ہے۔ کیونکہ جب آدمی کا مال و دولت لٹتا ہے تو امید یہ ہوتی ہے کہ بعد میں یہ دوبارہ واپس اس کو مل جائے۔ اگر کسی کے اہل و عیال ہلاک و برباد ہوتے ہیں، دنیا میں اس بات کی پھر بھی امید کی جا سکتی ہے کہ دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اہل و عیال سے نواز دے یا اس کے لیے کوئی متبادل انتظام ہو جائے۔ لیکن جس شخص کی نماز فوت ہوتی ہے، دنیا کے اندر بھی اس کو ایک ایسی نحوست اور ایسی ظلمت آتی ہے جو اس کے دنیاوی کاموں کے اندر بے برکتی کا سبب بن جاتی ہے، اور دوسرے اس کا گناہ آخرت کے اندر بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو نقصان پہنچانے والا ہے۔ اگر ہمیشہ ہمیشہ نہ بھی ہو اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے، تو اس کی جو مدت ہے وہ مدت بہت زیادہ لمبی ہے۔ وہاں کا ایک دن یہاں کے 500 سال کے برابر ہے، 5000 سال کے برابر ہے۔ قرآن کی ایک آیت کے مطابق 1000 سال کے برابر، اور دوسری آیت کے مطابق 50,000 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر وہاں کا ایک دن۔ اس وجہ سے اگر کسی کے مال و دولت اہل و عیال سب کے سب لٹ جائیں تو زیادہ سے زیادہ اگر نقصان ہوگا تو یہ 50-60 سال کی زندگی کے اندر ہوگا، اور اگر ایک نماز اس کی فوت ہو جائے تو یہ 50-60 سال کی زندگی کے اندر اس کا جو نقصان بھگتنا ہے یہ شخص وہ بھی بھگت لے گا، اور آخرت کے اندر بھی اس کی سزا اس کو ملنے والی ہے۔ اگر اس کی قضا نہ کیا ہو اور اللہ سے حقیقی توبہ نہ کیا ہو، یا توبہ کیا ہو لیکن اللہ نے معاف نہ کیا ہو، تو اس کو اس کی سزا ملے گی۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی بڑی اہمیت ارشاد فرمائی ہے، اور اسی وجہ سے قرآن پاک میں اللہ نے اس آیت میں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ کہا ہے کہ ان نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہو جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، یعنی کبھی پڑھ لیتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں، دل بلا پڑھ لیے دل بلا چھوڑ دیے، ایسی جن کی کیفیت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ہلاکت و بربادی کو بیان کیا۔ اس لیے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ دونوں آیتیں ہمیں یہی سبق دیتے ہیں کہ ہم نماز کے سلسلے میں پورے اہتمام کے ساتھ اس کو ادا کرنے کی کوشش اور فکر کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔